رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے کان میں سرگوشی کی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی آتا تو آپ سلام میں جو پہل فرماتے اور ملاقاتیوں سے مصافحہ کرتے، اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے حضور علیہ السلام اپنی چادر مبارک کو بچھا دیتے تھے اور اپنی مسند پر بھی پیش کر دیتے تھے، اور اپنے اصحاب کو ان کی کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو نہیں کاٹتے تھے۔ ہر شخص سے خوش روی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات جو فرماتے تھے۔ مدینے کے خدام اور نوکر چاکر برتنوں میں صبح کو پانی لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اپنے انگلیاں جو وہ اس پانی میں جو وہ ڈبو دیتے تھے، کس لیے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس پانی میں پھر برکت پیدا ہو جائے گی۔ تو صبح جو وہ غلام خادمین آ جاتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس، برتن بھرے ہوتے تھے، اور حضور علیہ السلام سخت سردی میں بھی جو وہ آپ جو وہ ان پر یہ کرم کیا کرتے تھے، اور اپنی انگلیوں کو جو وہ اس میں ڈال دیتے تھے تاکہ لوگ جو وہ برکت حاصل کریں۔ تو حضرت عمر بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد یعنی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کا کچھ حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور وہ اس پر جو وہ بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، تو آپ نے اپنے کپڑے کا باقی حصہ ان کے لیے جو بچھا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی جب آئے تو آپ نے ان کو اپنے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہمیشہ آپ جاتے کپڑے وغیرہ ان کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور چند دنوں تک حضور علیہ السلام کو انہوں نے دودھ بھی جو ہے وہ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستر ہی پر آرام فرماتے تھے، اور اپنی پیار اور محبت سے ہمیشہ اپنی مقدس بیویوں کو خوش رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جہاں سے میں پانی پیا کرتی تھی، حضور علیہ السلام اسی مقام پر وہیں پر لب رکھ کر جو وہ پانی پیا کرتی۔ اسی طرح فرماتی ہیں کہ میں جب گوشت والی کوئی بوٹی جو ہے وہ میں گوشت والا جو ہے وہ جب تناول کرتی تھی، گوشت کی ہڈی ہو گئی، تو جہاں سے میں گوشت کو نوچا کرتی تھی وہیں سے رسول کریم علیہ السلام اپنے لب مبارک کو جو رکھا کرتے تھے۔ تو یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا ہونا جو وہ لازمی ضروری ہے۔ اب وہ مرد یہ چاہتا ہے کہ بیوی کی طرف سے، بیوی چاہتی ہے مرد کی طرف سے، دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ پہل آپ لوگ کر لیں، خود ہی جو معاملات جو وہ درست ہو جائیں گے۔ اپنی ازواج جو بھی مطلب اپنی جو ہماری زوجائیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا پیارا جو ہے وہ سلوک فرمایا کرتے تھے، تو ہم اس سنت پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سنت پر بھی جو ہے وہ عمل کریں گے۔ کوشش کریں میاں بیوی ایک برتن میں کھائیں، ایک برتن میں پیئیں، ایک برتن میں جو وہ کھائیں۔ اس سے بھی کیا ہوتی ہے؟ محبت جو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم گھر جائیں تو گھر میں جاتے ہی جو ہے وہ مسکرا کر جو ہے وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ جیسے ہم مسکرائیں گے نا تو سامنے بھی رسپانس جو ہے وہ اچھا آئے گا۔ بیویوں کو بھی چاہیے کہ جب گھر میں مرد حضرات آئیں تو وہ بھی جو ہے مسکرائیں۔ اس طرح جو آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی اگر سنتوں پر چلا جائے تو آپ یقین جانیں کہ یہ مسئلے مسائل سارے جو وہ ختم ہو جائے، طلاق والی نوبتیں ہی نہ آئے، اور انشاءاللہ خوشحال زندگی جو ہر ایک شخص جو وہ گزارے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے وہ عمل کریں۔ تو آج کی نشست میں ہم نے زوجہ بیویوں کے حوالے سے، اچھے سلوک کے حوالے سے سنا۔ اسی طرح والد صاحب آ جائے، یا بھائی ہو، بڑا بھائی ہو، والد ہو، یا بھلے چھوٹا ہو، تو اس کے ساتھ بھی جو وہ کیسا برتاؤ کرنا ہے؟ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اس کو جو وہ والد صاحب آئے تو اس کے لیے ہو سکے تو آپ کھڑے ہو جائے،
اور اس کو اپنی جگہ پر جو بٹھایا کرے، ان کو عزت دے، صحیح. اور کیونکہ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا ہے والدین کی فرما برداری کا متعدد مقامات پر جو ہے وہ ذکر بھی ہے. اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.